السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 13 سپٹمبر 2021 کو میرے اور رضوان چمچی کے بیچ فون پر بات ہوئی 19 منٹ کچھ سیکنڈ کی۔ وائرل ہونے کے بعد یہ بہت پھیلی، کافی لوگوں نے سنا، اکثر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور دو چار ایسے بھی ہیں کہ جن کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس میں کچھ قابل گرفت باتیں پائی، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے اللہ و رسول کا واسطہ دے کر عرض کروں گا کہ اس کلپ کو آپ پورا سماعت کریں، سماعت کرنے کے بعد اپنے تمام دوست احباب میں اسے شیئر کریں۔ دیکھیے، جس انداز میں نے اس سے بات کی ہے وہ انداز میرا وہابیوں، دیوبندیوں، اللہ و رسول کے دشمنوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں ہرگز کسی بھی سنی صحیح العقیدہ سے اس طرح بات نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے اندر سختی ہے، لیکن اس درجہ کی نہیں ہے کہ میں اس طرح بات کروں۔ تو اول تو میں اسے سنی سمجھتا ہی نہیں، مسلمان جانتا ہی نہیں۔ بہرحال میں نے اس سے اس لیے اس طرح بات کی چونکہ وہ اسی لائق تھا، اور وہ علماء کرام کو جو سنجیدہ ہیں، کم سخن ہیں، بولتے نہیں ہیں، اس کی طرح چرب زبان نہیں ہے، ان کو فون کر کے پریشان کرتا تھا۔ تو ضرورت تھی کہ اس خبیث سے اسی انداز میں بات کی جائے۔ بہرحال اس میں جو لوگوں نے قابل گرفت بات پائی وہ یہ کہ میں نے بات کرتے اس سے کہا، ابے اعوذ باللہ الباری من شر البہاری۔ تو لوگوں نے کہا، دیکھو صوفی صاحب نے بہاریوں کی توہین کر دی، دل دکھا دیا، اور تمام بہاریوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اب کچھ مولوی ٹائپ کے لوگ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے جو عوام ہے وہ پریشان ہے، اہل بہار پریشان ہیں کہ یہ تو مفتی کلیم حنفی بہار میں پروگرام کے لیے آتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ بہاریوں کے تعلق سے ایسی ذہنیت رکھتے ہیں۔ میں صاف کر دوں، آپ کسی بھی پڑھے لکھے عالم کے پاس جائیے جس نے باقاعدہ درس نظامی پڑھا ہو، اور اس سے پوچھئے کیا اس جملے کا اطلاق پورے بہاریوں پر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے میں اس کا ترجمہ کر دوں۔ اعوذ باللہ الباری، میں پیدا کرنے والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من شر البہاری، اس بہاری کے فتنے سے۔ اب اس میں جو من شر البہاری ہے، الف لام ہے، تو پہلے ان لوگوں کو الف لام کی قسمیں پتہ کرنی چاہیے کتنی ہیں، اس کے بعد ان حضرات کو منہ کھولنا چاہیے۔ الف لام کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک قسم ہے عہد خارجی۔ عہد خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم کے نزدیک جس کا معنی جس کی مراد متعین ہو، یعنی وہ اپنے مخاطب کو متعین کر کے یہ کہتا ہے کہ خاص تم ہی اس کی مراد ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال قرآن کریم میں ہے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا۔ اب اس میں رسول کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا آیت کریمہ میں، لیکن آپ ساری تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی عالم سے پوچھئے، وہ آپ کو کہیں گا کہ یہاں پر الرسول میں جو الف لام ہے وہ رسول خاص ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی طرح جب میں نے اس سے کہا من شر البہاری، تو اس میں الف لام میں یہ شخص خاص مراد تھا۔ جب واضح ہو گیا کہ میں نے خاص اسی کے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہی، تو پھر اس کا اطلاق سب پر کرنا، اس میں تعمیم پیدا کرنا، اس میں عموم پیدا کرنا، اور ہر بہاری کو اس میں داخل کرنا، یہ تو عقل کا دیوالیہ پن ہے، یہ تو پاگل پنتی نہیں تو اور کیا ہے۔ اب جب میں نے واضح کر دیا کہ اس میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی ہے، ٹھیک ہے، یعنی متکلم کے نزدیک اس کی مراد متعین ہے کہ اس کا مخاطب ہی ہے،
یعنی اس کا مخاطب ہی اس کی مراد ہے اور متعین کر لیا گیا ہے، تب یہ بات کہی گئی ہے۔ اب آئیے تکفیر کی بات۔ میں نے اسے کافر کہا، سو میں اب بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ غور کریں کہ وہ مجھے 8 روز سے مسلسل فون لگا رہا تھا، اس کا نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے میسج کیا کہ میں آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ فون نہیں لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے جب بات شروع ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں مصروف تھا اس لیے نہیں اٹھا پایا، اب میں نے سامنے سے لگایا ہے۔ تو فون کرتے ہی وہ علامہ صاحب کو فاسق کہہ رہا ہے، فاسق مولن کہہ رہا ہے، حضرت مفتی محمود اختر صاحب کو کہہ رہا ہے، اور بھی جید علماء کرام کو وہ کہہ رہا ہے۔ وہ اس طرح کے الزامات لگاتا ہے، اور آج سے نہیں، جو شخص بھی انٹرنیٹ کا استعمال جانتا ہے، فیس بک کا استعمال کرتا ہے، وہ اس کی آئی ڈی پر جائے، اسی کے نام سے ہے رضوان شمسی۔ تقریباً 12 سالوں سے یہ حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت برکاتہم کو معاذ اللہ فاسق فاجر معلن نہ جانے کیا کیا کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا۔ عجیب بات ہے، علامہ صاحب محبوبہ کو خط لکھ رہے ہیں، لکھنے والے علامہ، پانے والی محبوبہ، یہ خط اس کے پاس کہاں سے پہنچ گیا؟ وہی تو میں پوچھ رہا تھا کہ ڈاکیہ کی حیثیت سے آپ تھے، آپ کے ابا تھے، یا خط آپ کی والدہ کو یا بہن کو لکھا گیا؟ اس میں فحش گوئی کیا ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے عالم پر، کہ شاید ہی اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسا ہو کہ جس کا رشتہ تلمذ علامہ صاحب سے یا آپ کے والد ماجد سرکار صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ملتا ہو، اتنے بڑے عالم پر بہتان لگاتا ہے، انہیں فاسق و فاجر کہتا ہے، لوگوں کی زبانوں پہ لقوہ مار گیا کہ اسے کچھ پوچھتے نہیں، بولتے نہیں۔ اور جب میں نے اس کی دھلائی کی تو مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فحش گوئی سے کام لیا، آپ نے یوں کیا، آپ نے تیوں کیا، آپ نے کافر کہا۔ جی ہاں، میں نے اسے کافر کہا۔ تو میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم بمبئی آؤ، چونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ علامہ صاحب فاسق مولن ہے، مفتی محمود اختر صاحب اور بھی مفتی شمشاد صاحب، مفتی افضال صاحب جو بھی ہیں میرے حوالے سے بھی، تو تم اپنے موقف کو ثابت کرو، ہمارے نزدیک جو چیزیں حجت ہے اس کی روشنی میں، اور میں تمہیں کافر ثابت کروں گا۔ مناظرے میں یہی بات ہوئی نا۔ میری عادت نہیں ہے کہ لکھ لکھ کر پوسٹ ڈالوں، میں جو بھی کہتا ہوں وائس ریکارڈنگ کے ذریعے کہتا ہوں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اسی کا اعتبار کریں، میرے نام سے کوئی تحریر اگر چل رہی ہو تو اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔ بہرحال اب بمبئی آنے کے لیے میں نے کہا، یہ راضی ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی تو آدھار کارڈ بھیج، نام ماں والد بتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے نام ماں والد کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کبھی سفر بھی کیا ہے یا نہیں، جبکہ ثم الحمدللہ میں انڈیا کے ایک بہت بڑے شہر ممبئی میں رہتا ہوں، اور میرا سفر سے ایک عرصے سے تعلق ہے، اور ملک کے کونے کونے میں اور بیرون ملک بھی جانے کا مجھے اتفاق ہوتا ہے۔ بہرحال اب رضوان نام سے تو کروڑوں ہیں، تو کیسے خاص کیا جائے؟ ایئرپورٹ والے کیسے سمجھے کہ یہی رضوان ہے؟ اس میں کچھ ہونا چاہیے نا، رضوان ابن سنابل رضا، رضوان ابن ادریس رضا، رضوان ابن آرزو اشرفی، رضوان ابن فلاں 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 ہونا چاہیے نا بھائی، خالی رضوان نام سے کیسے ہوگا؟ جب میں وہی پوچھ رہا تو وہ کہتا 1 سے 36، تو اب یہ 1 سے 36 کیا ہے؟ آدھار کارڈ میں نام ماں والد ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اب آدھار کارڈ میں نام ماں والد ہے، اور میں ٹکٹ بناؤں فقط رضوان کے نام سے، ٹریول کر کے بتا دے، ایئرپورٹ میں باہر سے ہی آپ کو باہر کر دیا جائے گا، دخول کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو آدھار کارڈ پہ جو نام مینشن ہے ٹکٹ پہ وہی ڈالا جاتا ہے، اس میں جو ایئر آف برتھ مینشن ہے وہی ڈالا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں آدھار نمبر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ بہرحال اب جو میں نے اسے کافر کہا تو یہ میرے ذمہ ہے کہ میں ثابت کروں، اور رضوان چمچی کو چاہیے کہ وہ ممبئی آئے، جس طرح وہ مجھ سے بات ہونے کے بعد لیٹر پیڈ وغیرہ عام کر رہا ہے، تو میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں اس کا جواب دوں، میں اس کا مکلف بھی نہیں ہوں کہ اس کا جواب دوں۔ بات فون پر ہوئی تھی، فون بار بار تو لگا رہا تھا،
اور دعوے تیرے تھے ان بزرگ ہستیوں کے بارے میں نے اس کی تردید کی اور تجھ پر حکم کفر لگایا. اب تیرا کافر ثابت کرنا میرے ذمہ ہے. اگر تو ممبئی آئے سامنے بیٹھ کر بات کرے میں تجھے کافر نہ ثابت کر سکوں تو واللہ باللہ تاللہ میں عرش عظیم کے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ میں اعلانیہ رجوع کروں گا. جی ہاں، اور رجوع میں توبہ میں تو کبھی شرمندگی ہونی ہی نہیں چاہیے. انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. دنیا کا کیا ہے، آج سانسیں چل رہی کل بند ہو گئی. جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہاں کے حوالے سے انسان کو سوچنا چاہیے. تو میں اس معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہوں. تو پہلے تم ممبئی آؤ پھر میں ثابت کروں گا. پہلے تم ثابت کرو گے چونکہ تم خود کہہ رہے ہو فون پر. میرے کافر کہنے سے پہلے جو تمہارے دعوے ہیں ان دعووں پر کون بات کرے گا؟ ہاں مجہول النسب ذرا بتاؤ. تمہارے تو نسب کا ہی نہیں پتہ چل رہا ہے. تم سے لوگ پوچھ کر پریشان ہیں. پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ اسکرین شاٹ چل رہے ہیں فیک ہے صحیح ہے جس میں تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بتاؤں گا نام والد اور آتا ہے مجھ کو آر ہے میرے والد بے حساب و بے شمار. بہرحال تو یہ ساری چیزیں حجت نہیں ہے نہ میں اسے صحیح مانتا ہوں. اور اس طرح کی حرکات سے بچنے کی میں خود اپنے والوں کو تلقین کرتا ہوں. قصہ مختصر یہ کہ میں نے کافر تمہیں کہا ہے، پورے بہار کو نہیں کہا. من شر البہاری سے جن کو تکلیفیں تھیں اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے کہ اس میں الف لام عہد خارجی ہے. ایک شخص کو خاص کر کے کہا گیا ہے، اس میں تعمیم نہیں ہے. اور تکفیر خاص تمہاری ہی کی ہے، نام لے کر کی نا. میں کلیم حنفی رضوان شمسی کو کافر کہتا ہوں. یہی کہا نا. اب تم چاہتے ہو کہ میری تقلید کرو، مجھے غلط ثابت کرو تو اس کے لیے ممبئی آؤ. جی ہاں، تم انٹرنیٹ پر اپنا آدھار کارڈ ڈالو. میں ٹکٹ بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالتا ہوں. دن تمہاری سہولت کے حساب سے، وقت تمہاری سہولت کے حساب سے. ممبئی میں بحث میرے مکان قصر ابو حنیفہ پر یا میرے ادارے میں ہوں گی. تمہارے جتنے لوگ لانے ہوں لے کر آؤ. میرے ساتھ 2-4 لوگ ہوں گے اور آغاز گفتگو جو ہوگا وہ علامہ صاحب کے حوالے سے، مفتی محمود اختر صاحب کے حوالے سے. جب تم انہیں شریعت کی روشنی میں فاسق و مولن ثابت کر دو اور ثابت ہو جائیں تو یقیناً میں تمہیں کافر ثابت کروں گا. اور نہ کر پاؤں تو میں اعلانیہ توبہ و رجوع کروں گا. رضوان چمچی کے تعلق سے میری یہ آخری ریکارڈنگ ہے. اب اس ٹچے آدمی کے لیے بار بار میں ریکارڈنگ کروں گا نہیں، نہ اس کا نام لے کر. میں تو کوئی اس طرح انٹرنیٹ پہ ڈالتا نہیں ہوں لکھ کر. مجھے جو کہنا ہوتا ہے ببانگ دہل میں ڈنکے کی چوٹ پر وائس میں کہتا ہوں اور شروع سے میرا معمول ہے. اور الحمدللہ حق کہتا ہوں. جسے برا لگتا ہو لگا کرے. ایسے چاپلوسوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا مزاج ایسی ہے. جی ہاں، نہ میری امامت کو خطرہ ہے، نہ میری تقریر کو خطرہ ہے، نہ میرے مدرسے کو خطرہ ہے، نہ میں کسی کا ملازم ہوں، نہ تابع ہوں. ثم الحمدللہ خود کفیل ہوں. اور رہی پروگراموں کی بات تو وہ میں نے خود بند کر دی ہے 3 سال سے. کہیں تاریخیں میں نہیں دیتا ہوں. خیر یہ بات بہت طویل ہو جائیں گی. قصہ مختصر یہ کہ رضوان چمچی انٹرنیٹ پر اپنا آدھار کارڈ ڈالے، میں ٹکٹ بناتا ہوں اور وہ لکھ کر دے کہ میں مناظرہ کروں گا. اور وہ احمق کہتا ہے کہ میں علامہ سے لکھوا کر لاؤں. جب میں علامہ سے لکھوا کر نہیں لایا تھا تب تو کس حیثیت سے مجھے میسیج اور فون کر رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے علامہ صاحب کا حامی سمجھ کے کر رہا تھا. جی ہاں، میں ہوں علامہ صاحب کا حامی، میں ہوں علامہ صاحب کا شاگرد در شاگرد. ثم الحمدللہ مجھے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا اتفاق ہے. ان کے قدم مبارک چومنے کا مجھے شرف حاصل ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ. اب رضوان چمچی انٹرنیٹ پر بکواس کیے بنا نام ماں والد بتائے اور ڈیٹ بتائے کہ کس ڈیٹ کو وہ آنا چاہتا ہے. میں ٹکٹ بنا کر بھیجوں گا. مناظرہ ہوگا اور دنیا دیکھیں گی انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین.